الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ باب النہی عن اظہار الشماتۃ بالمسلم، مسلمان کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کرنے کی ممانعت۔ کوئی مسلمان بھائی پریشان حال ہے، مشکل میں ہے، تو اس پر خوش ہونا اس کی ممانعت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان مومن تو بھائی بھائی ہیں باہم۔ جب ایک بھائی تکلیف میں ہے تو ایک بھائی کو اس کا درد محسوس کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کی تکلیف میں خوش ہو۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو اہل ایمان کے اندر بے حیائی کے پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے۔ یعنی مسلمانوں کے درمیان کوئی برائی پھیلے، اس چیز کو پسند کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان تکلیف میں ہے، آپ اس پر خوش ہوں گے تو اسے بھی تکلیف پہنچے گی، اور یہ تکلیف جو اس کو پہنچے گی تو ممکن ہے ریئیکشن میں وہ کوئی اگر اقدام کرتا ہے کہ ساری چیزیں آپ کی وجہ سے ہی معاشرے کے اندر بگاڑ کا باعث بنے گی۔ وعن واصلة بن الأسقع رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تظہر الشماتة لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تظہر الشماتۃ لأخیک، اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کرو۔ اپنے بھائی کے جو مسلمان ہیں تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کرو۔ فیرحمہ اللہ ویبتلیک، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم فرما دے اور تمہیں آزمائش میں ڈال دے۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، حسن درجے کی۔ اس حدیث سے اندازہ لگائیں، کوئی تکلیف میں مبتلا ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے، تو یہ ممکن ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہو سکتا اللہ اس پر رحم فرما دے اور بعین ہی تم ایسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے اس طرح کے مسائل سے دوچار ہو جاتے، اس لیے آپ سے کچھ ہو سکتا ہے تو اس کی مدد کیجیے، نہیں ہو سکتا ہے تو اس کے حق میں دعا کیجیے، اور نہیں تو کم سے کم آپ مسرت کا، خوشی کا اظہار تو کسی کی تکلیف پہ مت کیجیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو مومن تو دوسرے مومن کی تکلیف پر تکلیف اور اس کی خوشی پر خوشی محسوس کرتا ہے، نہ کہ کسی مومن کی تکلیف پر مسرت و شادمانی۔ یہ رویہ تو مومنانہ کردار ہی کے منافی ہے کہ ایک مسلمان کی تکلیف پر خوش ہو۔ اسی لیے اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے، اور ممکن ہے کہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس طرح دے دے کہ اس مصیبت زدہ کو تو مصیبت سے نجات دے دے اور خوشی منانے والے کو مصیبت میں ڈال دے۔ اللہ کے رسول نے جو فرمایا، کیا فرمایا؟ کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت، یہ ساری چیزیں۔ اس لیے ایسی غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم سب مسلمان ہیں، باہم مل جل کر محبت اور اخوت کے ساتھ رہنا چاہیے۔
مسلمان ہی کیا، غیر مسلم بھی آپ کے پاس پڑوس میں ہے، آپ کے ملک کے اعتبار سے وہ بھی آپ کا بھائی ہے، اس کا بھی خیال کرنا، اس کے بھی دکھ درد میں شریک ہونا، اگر وہ دین کا دشمن نہیں ہے تو۔ اور کوئی انسان ہی کیا، جانور کی تکلیف پر بھی ہمارے دل میں درد ہونا چاہیے۔ ہر جاندار کے ساتھ جو کچھ بھی بھلائی ہم کریں گے انشاءاللہ وہ بھلائی ہماری کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ کتے کو بھی پانی پلا دیتے ہیں آپ نا، اس کا بھی اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اور اگر تکلیف دیتے ہیں آپ کسی بھی جانور کو بلا وجہ تو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا گھر میں، نہ اس کو کھانا دیتی تھی نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ جائے خود کہیں چرے چگے، کچھ جنگل میں حشرات الارض کھائے، اسی حال میں وہ بلی مر گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے اس عورت کو محض اس بلی کو مارنے کی وجہ سے جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا۔ اور ایک انتہائی گنہگار بنی اسرائیل کی عورت ایک کتے کو پانی پلا دیتی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے اس عورت کو ہدایت دے دی، اور یہی جو صلہ ہے کتے کو پانی پلانے کا، اس کے ساتھ رحم دلی کرنے کا، اس سے اللہ نے اس کو حق کی شناخت اس کے سامنے رکھ دی، توبہ کی توفیق دے دی، اور وہ جنت کا راستہ پا گئی، جنت کو پہنچ گئی۔ لہذا ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اس کا خیال کریں۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔